الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی خالق کائنات جل حکیم کے احسان اور کرم سے سبق شروع ہوگا آپ کا سورہ حامیم السجدہ کی 42 نمبر آیت شریفہ سے آگے ملاحظہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ما یقال لک، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دائماً ابدا، ما یقال لک، نہیں کہا گیا آپ کے لیے کچھ بھی، الا مگر وہ کچھ کہ ما قد قیل للرسل من قبلک، جو کچھ کہا گیا للرسول ان رسولان اعظام سے، من قبلک جو آپ سے قبل تشریف لائے۔ ان ربک، یہ بات شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آپ کا پروردگار، آپ کا رب، لذو مغفرۃ، بہت ہی زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، کوتاہیوں سے درگزر فرمانے والا ہے، وذو عقاب علیم، اور بہت زبردست عذاب بھی دینے والا ہے، دردناک عذاب سے دوچار کر دینے والا بھی ہے۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فرعالی شان میں کفار مکہ گستاخی مکہ کرتے تھے۔ صرف مکہ مکرمہ کے کافر ہی نہیں، باقی کافر بھی، یہود و نصارہ بھی گستاخی مکہ کرتے تھے، آپ پر اعتراض کیا کرتے تھے، نازیبا کلمات آپ کے لیے معاذ اللہ تعالی استعمال کیا کرتے تھے۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا کے ارشاد فرماتے ہیں، محبوب مکرم علیہ السلام، یہ گستاخی آپ ہی کی نہیں کی گئی، آپ سے پہلے جو رسول تشریف لائے یہ گستاخی ان کی بھی کی گئی ہے۔ جن بدبختوں کی قسمت میں رب کائنات نے گمراہی کے سوا کچھ نہ چھوڑا ہو، ان عقل کے اندھوں کو چمگادڑ کی طرح سورج کی روشنی بھاتی ہی نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں اعتراض رکھ دیا گیا ہے، حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے وہ کبھی بھی تیار نہیں ہیں۔ ان کو کیا پتہ کہ اللہ تبارک تعالی جل وعلا کی رحمت کس نعمت کا نام ہے، کہ رب کائنات جل وعلا جن پہ اپنی رحمتوں کی ارزانی فرماتا ہے، خلاق کائنات جل وعلا اس شخص کو دامن مصطفیٰ کریم سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ ان بدبختوں کو کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت اور عنایت کا لطف کیا ہوتا ہے، مزہ کیا ہوتا ہے، ان کو تو اعتراض کے سوا کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل، نہیں آپ کو کچھ بھی کہا گیا سوائے اس کے کہ جو کہا گیا ہے آپ سے پہلے رسولوں کو۔ اور یہ یاد رکھیے، ان ربک لذو مغفرۃ، سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، رب کائنات کتنا کریم ہے، اس کی عزت کی قسم بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے، بہت ہی زیادہ کریم ہے۔ ان کی گستاخیوں کا، ان کی چیرہ دستیوں کا، ان کی کوتاہیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں، ان ربک لذو مغفرۃ، اس پہ شک نہیں کہ آپ کا پروردگار بہت معاف فرمانے والا ہے۔ اگر یہ بدترین گستاخ اور کافر بھی سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، رحمت کا دروازہ کھلا ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ نافرمانی پہ تلے رہیں گے تو یاد رکھیں، وذو عقاب علیم، اور وہ زبردست عقوبت خانہ سزا دینا، زبردست سزا دینے پر بھی قادر ہے، سزا بھی بہت دینے والا ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن کریم کو غیر عربی زبان میں نازل فرماتے، جس طرح بعض کافر کہا کرتے تھے، ہم نے یہودیوں سے سنا، ہم نے عیسائیوں سے سنا، پہلی جو کتابیں نازل ہوئیں تورات، زبور اور انجیل، یہ تو عجمی زبان میں ہیں، عربی میں تو ہے ہی نہیں ہے،
اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہوتا تو یہ بھی عجمی زبان میں ہی نازل ہوتا، عربی میں نازل نہ ہوتا، کیونکہ سنت الہیہ اسی طریقے پر جاری ہے۔ پہلی کتاب جو تورات نازل ہوئی، پھر دوسری کتاب جو زبور نازل ہوئی، تیسری کتاب جو انجیل نازل ہوئی، قبل ازیں جو صحائف انبیاء ہیں وہ تو عجمی زبان میں ہیں، عربی میں تو کوئی بھی کتاب نہیں ہے۔ اور یہ قرآن عربی میں نازل ہوا، یہ منزل من اللہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے نازل فرمودہ نہیں ہے۔ ان عقل کے اندھوں کے اس اعتراض کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا گیا، وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَجَمِيًّا، اگر ہم قرآن مجید فرقان مجید کو غیر عربی زبان میں نازل فرماتے، کسی عجمی زبان میں کہتے نازل فرماتے، لَقَالُوا، تو ضرور بضرور یہ کافر کہتے، لولا فصلت آیاتہ، اس کی آیتوں کو مفصل طریقے سے بیان کیوں نہیں کیا گیا؟ اعجمی وعربی، کیا یہ کتاب عجمی اور نبی عربی؟ یہ کیا ہو گیا کہ نبی تو عربی ہو مگر کتاب عجمی ہو؟ رب کائنات جل وعلا کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ رہا ہے کہ جس قوم کی طرف نبی کو مبعوث فرمایا، اس قوم میں نبی کو پیدا فرمایا، اور اسی قوم کی زبان میں رب کائنات اس نبی کی جانب کوئی بھی کتاب یا صحیفہ نازل فرمایا۔ اس کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس جہاں انسانوں کے لیے عقل کا تقاضا کیا ہے؟ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نبی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، زبان دانی کے اعتبار سے، سمجھانے کے اعتبار سے پوری قوم ایک ممتاز ترین مرتبہ رکھنے والا ہو، اور ایسے خاندان سے ہو کہ جس خاندان پر معاذ اللہ تعالیٰ کوئی جاہل بھی الزام نہ لگا سکے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے حضور ایک معیار ہے عزت کا، خیرکم من اتقاکم، تم میں بہترین وہ ہے جو صاحب تقوی ہے۔ اللہ کے حضور ایک معیار ہے، لیکن لوگوں کی عقل کے مطابق، جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دانائی یا عقل عطا فرمائے، اس کے اعتبار سے جس کا پیشہ معمولی ہوتا ہے اس کو لوگ اپنی نظر میں حقیر سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ حقیر نہیں ہے، اگر وہ متقی ہے تو اعلیٰ پیشہ والے سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ اللہ کے حضور معیار عزت تقوی ہے، معیار عزت کاروبار نہیں ہے۔ کوئی کپڑے کا کام کرتے جس کو آپ جلاحہ کہتے ہیں، کوئی کفش دوزی جوتے سینے کا کام کرتے جس کو آپ موچی کہتے ہیں، کوئی لوہار ترخان والا کام کرتے جس کو آپ لوہار یا ترخان وغیرہ کہتے ہیں۔ عام آدمی اس کو اپنی نظر میں حقیر سمجھتا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ نیچ قوم کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، کمی ہے، یہ کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو اعلیٰ قوم میں پیدا فرمایا تاکہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کو ہچکچاہٹ محسوس نہ ہو۔ حالانکہ اللہ کے حضور سارے کے سارے انسان ایک اعتبار سے برابر ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے سے ان میں متقی وہ ہے جو اللہ کے حضور محبوب ہے، عزت والا متقی ہے، کام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ لوگوں کی نظر میں یہ مراتب و مناسب، یہ اعمال، یہ افعال، یہ پیشے لوگوں کی نظر میں حقیر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو حقیر پیشے کا حامل نہیں بنایا، تاکہ کوئی بھی شخص اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہوا ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے۔ اپنے کریم آقا کو لیجئے، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم میں جب بھی کسی کو اعلیٰ بنایا اس قوم میں مجھے رکھا، حتیٰ کہ زمانہ چلتا چلتا ہاشم تک آ گیا۔ ہاشم میں میرے نبی فرماتے رب کائنات بنو عبد المطلب کو اعلیٰ رکھا، مجھے ان میں پیدا کیا۔ بنو عبد المطلب میں حضرت عبداللہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، میرے کریم آقا عبداللہ کی پشت میں تشریف لائے۔ کسی بھی شخص کو میرے کریم آقا کی اطاعت کرتے ہوئے آر محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ نبی گونگا یا نبی زبان میں لکنت والا نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی زبان میں لکنت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو دور فرما دیا تھا، فصاحت و بلاغت ان کو عطا فرما دی تھی۔ نبی میں کوئی ایسا عیب نہیں ہوتا کہ دیکھنے والا اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ نبی اعلیٰ زبان دان ہوا کرتا ہے، اور اپنی قوم جس کی جانب نبی کو مبعوث کیا گیا ہو اس قوم کی ایک ایک عادت کو، ان کی زبان کے انداز کو نبی جانتا ہے تاکہ سمجھانا ان کے لیے آسان ہو۔ اس لیے جس قوم کی جانب بھی اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اسے اس قوم کی زبان کا ماہر ترین بنا کے بھیجا،
اور کتاب اسی قوم کی زبان میں نازل فرمائی، کیونکہ نبی کے پہلے مخاطب وہی قوم والے تھے اور ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ کیونکہ میرے کریم آقا خطہ عرب میں تشریف فرما ہوئے، آپ کی زبان بھی عربی اور قرآن کریم بھی عربی زبان میں ہی نازل ہوا تاکہ ان لوگوں کو سمجھنا آسان ہو۔ اور یہ دیکھیے، اگر ایک دانائی اور عقل سے کام لیا جائے، زمانے میں آپ تحقیق کریں گے، صرف اور صرف اس قوم نے زیادہ ترقی کی ہے جس قوم نے دوسری قوموں کی زبانوں کو اپنی قوم میں منتقل کیا ہے، انہوں نے ترقی حاصل کی ہے۔ اور ہم نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر غلام ہیں۔ ہم پہلے انگریزی پڑھتے ہیں، اس کے بعد ان کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگر ایسے نہ ہوتا تو میرا خیال ہے انگریزی پڑھنے والا اتنا عقل مند ہونا ضروری نہیں ہوتا کہ جس کو انگریزی آ جائے کیا اس کو عقل آ جائے گی؟ کتنے وہ لوگ ہیں جو اردو پڑھنے والے ہیں، انگریزی پڑھنے والوں سے کہیں زیادہ عقل مند اور دانا ہے۔ اگر یہی کتابیں اردو زبان میں ہوتی تو معلوم نہیں کتنے زیادہ پاکستان کے اندر سائنسدان موجود ہوتے جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل، فہم و شعور کی معراج تک پہنچا دیا ہے۔ وہ قوم ترقی کرتی ہے جو اپنی زبان میں سلیبس پڑھتی ہے اور اس پہ وہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی ترقی کرتے ہیں۔ دنیا میں ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، جاپان ہے یا دوسرے یہ چائنا وغیرہ ہے یا دوسرے ممالک آسٹریلیا وغیرہ، ان کی تعلیم ان کی اپنی زبان میں ہے۔ کیونکہ بچے کو سمجھنا ہمارے ہاں کیا ہے، گھر میں بچہ پنجابی بولتا ہے اور اسکول میں اردو بولتا ہے اور پڑھتا انگلش میڈیم میں ہے، تین اور پھر مسجد میں آنا ہوتا ہے تو پھر قرآن پاک عربی زبان میں پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک ایک بچے کو کتنا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، اردو بھی یاد کریں، پنجابی بھی یاد کریں، انگلش بھی یاد کریں اور عربی بھی یاد کریں۔ وہ پھر کیا یاد کرے گا، اسے کیا یاد رہے گا؟ پھر نہ وہ کوا بنتا ہے نہ ہنس بنتا ہے، اپنی چال بھی بھول جاتا ہے، دوسرے کی چال وہ کیا سیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ جل وعلا نے میرے نبی کو عربی بنایا، قرآن بھی عربی میں نازل کیا۔ فرماتا اگر میں ایسے نہ کرتا لوگ کہتے ہیں اعجمیٌ، کیا یہ کتاب اجمی میں ہے، وعربیٌ، اور نبی عربی میں؟ یعنی وہ کہتے اے کتاب اعجمیٌ ورسول عربیٌ، کتاب تو اجمی ہے اور رسول عربی۔ قل یا رسول اللہ فرما دیجئے وَلِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اور یہ قرآن کریم ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے، ایمان والوں کے لیے شفا بھی ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ، سبحان اللہ تعالیٰ و بحمدہ۔ قرآن مجید فرقان حمید بلا شک و شبہ کتاب ہدایت ہے، عمل کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم عمل کرنے والی کتاب ہے، یہ ٹونے ٹوٹکے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب اس لیے ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات کو اپنایا جائے تاکہ دونوں جہانوں کی عزت اور عظمتیں ہمارا مقدر بن جائیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود یہ قرآن مجید فرقان حمید کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے سمجھایا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسی طبیب کے پاس جاتے ہیں، جا کے اپنے مرض کی اس کے سامنے بپتا وہ بولتے ہیں جی میں ایسا مریض ہوں، ایسا مریض ہوں، ایسا مریض ہوں، مجھے کوئی اچھی سی دوائی دے دیجئے، میرا اچھے طریقے سے علاج کر دیجئے۔ ڈاکٹر آپ کو بڑا مہنگا نسخہ لکھ دیتا ہے، بڑے قیمتی کیپسولز، بڑے قیمتی ٹیبلٹس، بہت سارے انجیکشن بھی لکھ دیتا ہے، سیرپ بھی لکھ دیتا ہے، یہ استعمال تم کر لینا۔ کوئی 10 12 15 20 ہزار روپے کی دوائی ایک دن کی وہ لکھ کے دے دیتا ہے۔ آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں کہ سر مجھے فلاں مرض ہے، اس کا علاج کیجئے، وہ آپ کو جوارشات، خمیرہ جات، معجون، صفوف، حب، گولیاں، وہ شربت وغیرہ لکھ کے دے دیتا ہے، یہ آپ استعمال کریں۔ آپ گھر آ جاتے ہیں، 2 3 دن کے بعد پھر طبیب کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی مجھے تو شفا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا، میں نے تو یہ بھاری برکم فیس بھی دی مگر مجھے ایک دھیلے کا فائدہ بھی نہ ہوا۔ ڈاکٹر کہتا ہے دوائی آپ نے کس اسٹور سے لی تھی؟ آج کل جعلی ادویات بہت زیادہ بازار میں ہیں، شاید دوائی آپ نے صحیح نہ لی ہو۔ تو آپ کہیں سر وہ آپ نے جو نسخہ لکھ کے دیا تھا بڑا قیمتی تھا اور آپ جانتے ہیں میں نے 5000 روپے آپ کو فیس دی تھی۔ کہ ہاں مجھے یاد ہے میں نے نسخہ لکھ کے دیا تھا۔ تو سر میں نے وہ نسخہ بڑا سنبھال کے رکھا، میں نے طے کر کے میں نے اس کو اپنے گردن میں لٹکا لیا اور حکیم کو جا کے بتا دیا کہ جناب میں نے آپ کا نسخہ لیا تھا، اس کے ایک گلاس پانی میں گھولا اور گھول کر پی لیا میں نے، مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تو کہے گا اس سے پہلے کہ میں تیرا دوسرا علاج کروں تیرے دماغ کا علاج کرنا ہوگا۔ وہ بے وقوف نسخہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو طے کر کے گردن میں اٹکا لے تجھے آرام آ جائے گا، اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو گھول کے پانی میں پی لے تجھے آرام آ جائے گا۔
نسخہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے، اسے استعمال کیا جائے، تب شفا ہوتی ہے۔ دنیا کے نسخوں کی یہی حالت ہے، قرآن کریم کو گھول کر پی لیں پھر بھی شفا ہے، گلے میں لٹکا لیں پھر بھی شفا ہے۔ کتنا بے مثال ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے کریم آقا کا یہ ارشاد گرامی قدر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین ان یحضرون، یہ کلمات مقدسہ جو تعویذ ہیں، تعویذ کا معنی ہوتا ہے پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تعویذ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ میں آنا۔ میرے کریم آقا کا ارشاد گرامی قدر ہے، جس نے اپنی گردن میں کوئی تعویذ لٹکایا اس کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بعض لوگ جاہلانہ انداز میں کوئی لہسن، کوئی خرگوش کا کان، کوئی ہڈی، کوئی پتھر، کوئی لکڑی کا ٹکڑا گردن میں لٹکا لیتے ہیں، نیت کے ساتھ یہ شفا ملے گی، یہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، عبداللہ ابن عمر کیا کیا کرتے تھے؟ وہ کلمات مقدسہ، یعنی وہ تعویذ اللہ کی پناہ میں آنے کے وہ کلمات مقدسہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ وہمزات الشیاطین ان یحضرون، جن کو سکھانا ممکن ہوتا ان کو سکھا دیتے، جن بچوں کو پڑھانا ممکن نہ ہوتا کاغذ پر لکھ کر ان کی گردن میں لٹکا دیتے تاکہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم کی خدمت فیض درجت میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود جو مشہور فقیہ صحابی ہیں، مفتی صحابی ہیں، ان کے بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ انہوں نے ایک عمل کی ہے، پوچھئے ان سے۔ عبداللہ ابن مسعود سے میرے نبی نے فرمایا کیا ہوا تھا؟ بارگاہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود میں ایک دیوان کو لایا گیا تھا جس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، رسیوں کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے کان میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری، رسیاں بھی ٹوٹ گئیں، زنجیریں بھی کھل گئیں، وہ دیوانہ فرزانہ ہو گیا، وہ پاگل عقل مند ہو گیا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے دم کر دیا ہے؟ میرے کریم آقا کے دربار انور میں عرض کیا گیا، حضور سید کون و مکان حضرت سیدنا عبداللہ کو بلایا، فرمایا کہ عبداللہ تو نے کیا پڑھ کے دم کیا تھا؟ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں نے سورہ مؤمنون کی آخری آیات مبارکہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، 18ویں پارے میں سورہ مومن کی آخری آیات مبارکہ، یہ 4 آیتیں میں نے یا رسول اللہ پڑھ کر اس کے کان میں دم کیا تھا۔ میرے کریم آقا مسکرا دیے، فرمایا کہ عبداللہ مجھ کو اللہ کی قسم اگر یہ پڑھ کر تو کسی پہاڑ پہ دم کرتا وہ اپنی جگہ سے سرک جاتا۔ میرے نبی نے انکار نہیں کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں کہ صحابہ کرام تشریف لا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے، اہل بستی نے ان کو مسلمان جانتے ہوئے بڑا برا سلوک کیا، ان کو بستی میں داخل نہ ہونے دیا، ان کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، کیونکہ مسلمان جو تھے وہ بستی کافروں کی بستی تھی، کافر تو مسلمان کا دشمن ہے، ان کو بستی میں داخل نہ ہونے دیا۔ ان صحابہ کرام نے بستی سے باہر جنگل میں اپنے خیمے لگا لیے، رات تو گزارنا تھی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، بستی کے چوہدری کو سانپ نے ڈس لیا، جو بستی کا ایک بڑا آدمی تھا نا، اس کو سانپ نے ڈس لیا۔ یہ لوگ صحابہ کرام کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ جناب یہ سوچ کر کہ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جل وعلا مجھے معاف فرمائے، یہ ان کی سوچ تھی۔ کہنے لگے یہ جنگل بیابانوں میں گھومنے والے، جس طرح ہمارے ہاں یہ خانہ بدوش، یہ بادیہ نشین جس کو آپ ٹپری واس کہتے ہیں، کہ یہاں آج خیمے ہیں کل وہاں خیمے ہوں گے، کہنے لگے یہ جنگل بیابان میں گھومنے والے لوگ ہیں، سانپوں سے، بچھوؤں سے، حشرات الارض سے ان کا پالا پڑتا رہتا ہے، ان میں دم کرنے والے بھی ہوتے ہیں، ان میں دوائی دینے والے بھی ہوتے ہیں، رہتے جنگلوں میں ہیں، انہوں نے صحابہ کرام کو جنگلوں میں گھومنے والے سمجھا تھا۔ ان کے پاس چلتے شاید ان کے ہاں کوئی سانپ کے ڈسے کا علاج ہو، وہ ان کے پاس ہے، صحابہ کے پاس آیا، کہنے لگے ہمارے چودھری کو سانپ نے ڈس لیا ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی شے ہے جس سے اس کو آرام آ جائے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک روایت میں حضرت وہ ابو سعید خدری ہی تھے، ابھی سعید خدری فرماتے ہیں صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہاں مجھے اس کا دم آتا ہے، کہنے کہ پھر ہمارے ساتھ چلو، تشریف لے آئے۔ اب چودھری تو تڑپ رہا تھا سانپ کے ڈسے سے، اس کی حالت کو دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے میں دم کر دیتا ہوں، اگر اس کو آرام آ گیا تو 30 بکریاں معاوضے میں لوں گا، 30 بکریاں لوں گا معاوضے میں۔ وہ کہنے کہ ٹھیک ہے آرام آ جائے ہم دے دیں گے 30 بکریاں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ سورۃ الحمد کی تلاوت کی، الحمدللہ رب العالمین آخر تک پڑھا، اس کو پھونک بھی مار دی اور اس زخم پر دعا بے دہن بھی لگا دی، تھوک بھی دیا۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اسی وقت اس کو شفا ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے سانپ کا زہر دور فرما دیا۔ اب معاہدے کے مطابق
30 بکریاں لے کے آ گئے، صحابہ کرام کے پاس آ گئے 30 بکریاں لے کر۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ابھی گیا تھا 30 بکریاں لے آیا، بڑی کمائی کر کے لایا، اور کیا پڑھا تھا تم نے؟ فرمانے لگے میں نے سورۃ الحمد کی تلاوت کی تھی۔ تو صحابہ کرام اللہ تعالیٰ جل وعلا پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے۔ فرمانے لگے اللہ فرماتا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو دنیا کے مال کے وزنہ بیچتے پھرو۔ تو نے سورۃ الحمد پڑھی، 30 بکریاں لے آیا، یہ تو نے فعل حرام کیا ہے، واپس کر کے وہ بکریاں ہم نہیں لیں گے۔ وہ صحابی کہنے لگے میں تو واپس نہیں کروں گا، انہوں نے ہمارے ساتھ کون سا اچھا سلوک کیا تھا، نہیں واپس کروں گا۔ کہیں گے ہم نہیں کھائیں گے، یہ ناجائز ہے۔ کہنے لگے جی واپس نہ کرو، جب بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوں گے نا، حضور سے پوچھ لیں گے کہ ان کا استعمال کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ چنانچہ یہ قافلہ مدینہ طیبہ میں پہنچا، بکریاں بھی ساتھ ہی تھیں۔ بارگاہ رسالت مآب میں سارے کا سارا واقعہ عرض کر دیا گیا جیسے جیسے کر کے پیش آیا تھا۔ میرے کریم آقا سنتے رہے۔ جب سارا واقعہ عرض کر دیا گیا تو میرے کریم آقا اس دم کرنے سے والے سے فرمانے لگے اور تجھے پتہ تھا سورۃ الحمد پڑھ کر سانپ ڈھسے کو شفا ہو جائے گی، پتہ تھا تجھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا ہے یہ سورہ بارکہ سراپا شفا ہے، آپ ہی سے سنا تھا میں نے کہ یہ سورہ بارکہ سراپا شفا ہے۔ میں نے کہا جب یہ شفا ہے تو میں پڑھ کے دم کر دیتا ہوں، تو میں نے پڑھ کے دم کر دیا، اس کو آرام آ گیا۔ میرے کریمہ کا بات سن کر اتنے مسکرائے کہ آپ کے دانت ننگے ہو گئے۔ فرمایا کہ تو نے صحیح علاج کیا ہے اور علاج کر کے تو نے بکریاں لی ہیں، لاؤ میں بھی کھاتا ہوں تم بھی کھاؤ۔ وہ آج بھی پیسہ بکرا لے لیتے ہیں نا دم کر کے۔ 30 بکریاں لی تھی صحابی نے۔ پتہ چلا قرآن کریم فرقان حمید یہ جسمانی شفا بھی اور روحانی شفا بھی ہے، دونوں جہانوں کی عظمتیں اس کے دامن میں چھپی ہوئی ہیں۔ کتنا اعلیٰ کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے جو دین و دنیا دونوں جہانوں کے لیے مفید ہے۔ لیکن جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں قرآن کریم ایک دم درود کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے اور عمل کے لیے یہ کتاب ہے۔ یہ تو اضافی چیزیں، یہ تو اس کی برکتیں ہیں نا، یہ تو اس کی رحمتیں ہیں کہ جہاں تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل مقصد یہ دم درود نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ فرماتے ہیں قل هو للذین آمنوا ھدی وشفاء، فرما دیجئے یہ کتاب ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ والذین، وہ لوگ لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے، فی آذانہم وقر، ان کے کانوں میں ڈانٹ دیا گیا ہے، روئی ڈھال دینا یا کان میں کوئی ایسی شے پھنسا دینا کہ قوت سماعت مفلوج ہو جائے۔ وَهُوَ عَلِيهِمْ عَامًا، یہ محض اور محض بہرے نہیں ہیں بلکہ یہ اندھے بھی ہیں۔ جو بہرا بھی ہو اندھا بھی ہو سو اس کے پلے کیا پڑے گا، نہ آواز سنائی دیتی ہے نہ کوئی چیز نظر آتی ہے۔ اولئک ینادون من مکان بعید، یہ وہ لوگ ہیں گویا ان کو بہت دور کی جگہ سے بلایا جا رہا ہے کہ آواز ان تک پہنچتی نہیں ہے، یہ کہ گمراہی کی انتہا میں ہے، گمراہی کے آخری درجے میں ہے، اس لیے یہ صراط مستقیم پہ آنے والے نہیں ہیں۔ رب ذوالجلال یہ تیری رحمت ہے، تیری عنایت ہے، تیرا فضل ہے۔ جن لوگوں کو تو نے ایمان کی دولت عطا نہ فرمانی تھی وہ میرے کریم آقا کی زاریہ یات بارکہ میں میرے نبی کو بھی دیکھتے تھے، صحابہ کرام کی بھی زیارت کرتے تھے، معجزات کو بھی دیکھتے تھے، مگر ان کے مقدر میں ایمان نہ ہوا۔ مولا تیرا کتنا کرم ہے، 14 صدیاں بعد ہم پیدا ہوئے، نہ تیرے نبی کی زیارت کی، نہ کوئی ایسا معجزہ دیکھا، مگر تو نے کرم فرمایا ہم کو ایمان کی دولت عطا فرما دیں۔ اب تیری حضور اس قرآن کریم کے وسیلہ سے عرض کرتا ہوں ہمیں زندہ رکھنا تو ایمان کے ساتھ، ہمیں آخر ہج کیا ہے تو ایمان کے ساتھ، قیامت کے دن اٹھیں تو ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمانا، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتاب۔